मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में उस कादर मुतली खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज शाम आप सबके साथ हो। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, इन लम्हों के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत लम्हात हमारी जिंदगी में हमें अता किए ताकि हम उसके हजूर आकर उसके कलाम की गहरी और अमीक बातों को आज की शाम सुन सकें। और अजीजों, आज की शाम हम सब के लिए ये शाम बड़े मानी रखती है कि आज की शाम खुदा यीशु का अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना और फिर शागिर्दों को एक खूबसूरत तालीम से आज की शाम नवाजा गया। अजीजों, आज की शाम हम भी खुदा के हजूर एक तालीम को जो खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को इस आखिरी फसा पर यह तालीम दी। यूं तो मेरे अजीजों, हम सब ईमानदार हैं और इस बात का दावा करते हैं कि हम इस यीशु के पैरोकार हैं, मसीह यीशु के शागिर्द हैं। हर वो शख्स, हर वो बेटा, हर वो बेटी जो मसीह यीशु के साथ मंसूब है, उसके लिए आज की शाम इस बात पर ध्यान करना बेहद जरूरी है। जैसा हम किताब मुकद्दस की रोशनी में इस साल के पैगाम को सुन रहे हैं कि एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना ये किस कदर जरूरी है। हम दुआ करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम खुदावंद की हजूरी में बहुत सारा वक्त भी गुजारते हैं, लेकिन तो भी हमें इस बात का यकीन भरोसा करना होगा कि जब हम खुदा के हजूर आते हैं तो खुदा मौजूद है। आमीन। और जब खुदा मौजूद है तो अपने तालबों को वो बदला देता है। आमीन। अजीजों, आज की शाम हमने इस बात पर ध्यान करना है, इस बात पर तवज्जो करना है, इस बात पर हमारा मुकम्मल तौर पर ध्यान हो कि खुदा किस तरह का ईमानदार जो है वो पसंद करता है। आमीन। ध्यान कीजिएगा, सुनिए, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। आज शाम फिर मेरा मजमून यही है कि एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। आमीन। जोश नाल जी आमीन। स्वयं किताबे मुकद्दस में से हम देखेंगे अबरानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आया मुबारका मेरे लिए और आपके लिए। इस बच्चे को चुप करवा लें जरा, ये पहली दफा चर्च तो नहीं आया ना।
ذرا دھیان سے ان باتوں پر ذرا غور کیجیے گا. دیکھتے ہیں خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے عبرانیوں 11واں باب اس کی 6ویں آیا مبارکہ یوں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. آمین. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. اس بات پر ہم فوکس کریں گے. آج کی شام ہمارا اکٹھا ہونا، خدا کی حضور آنا اور خدا یسوع کی تعلیمات پر غور کرنا بے حد ضروری ہے. آپ جو خدا میں ہیں، آپ جو یسوع میں ہیں، اس کے ساتھ منسلک ہیں. دعا، عبادت، بندگی آپ کرنے والے ہیں، تو بھی چند باتوں پر آپ کا دھیان ہونا بے حد ضروری ہے. پہلی بات کہ آپ دعا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے خدا کی پسندیدہ شخصیت ہیں یا نہیں ہے. یہ بڑی معتبر بات ہے کہ آپ خدا کی پسندیدہ شخصیت ہیں کہ نہیں ہے. ایماندار ہوتے ہوئے کیا آپ خدا کو پسند ہیں؟ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا ہے اور حتی الوسع یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اعمال کے ساتھ، یعنی کردار کے ساتھ مضبوط ہو. آمین. دھیان کیجیے گا. آمین. عزیزو، ہم جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں نا، یہ ہمیں کھینچ کر دوزخ میں لے جائے گی. اور اس روز بتھیرے مجھ جیسے یہ بات کریں گے، اے خداوند، میں تو بہت دعا کرنے والا تھا، اور پھر دعا کے ساتھ ساتھ میں نے تیرے نام سے معجزات بھی کیے ہیں. میں دعا کرتا تھا تو لوگ شفا پاتے تھے. میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا ہے. میں نے تیرے نام سے نبوتیں کی ہیں. تو خداوند کہیں گے کہ میں تم کو، کتنی خطرناک بات ہے یہ. ایک ایماندار کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ سورہ زمین پر رہتے ہوئے وہ بدروحوں کو نکالتا ہے، وہ نبوتیں کرتا ہے اور ایگزیکٹ کرتا ہے. لوگ شفا پاتے ہیں، لیکن جب خداوند کے سامنے آئے گا تو خداوند کیا کہے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آئے میرے عزیزو، ان وجوہات کو اپنی زندگی میں ٹٹولیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر دروازہ بند ہو جائے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ میں تم کو نہیں جانتا. اس لیے آج میرے عزیزو آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آج آپ اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کتاب مقدس کی روشنی میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عزیزو، ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی تگڑے کرو، اپنے کردار پر غور کرو، اپنی باتوں پر غور کرو. کیا جب آپ خدا کے حضور آتے ہو کہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں آتے، یا کہیں صرف آپ
صرف یہ دکھانے کے لیے تو نہیں آتے کہ میں بڑا راست باز ہوں، یا صرف کہیں آپ اس لیے تو نہیں آتے کہ چلیں سب کہتے ہیں کہ آپ چرچ آیا کرو تو چلو ہم چرچ جاتے ہیں. نہیں نہیں، آپ کا رویہ خدا کے حضور بڑے معنی رکھتا ہے. آمین. دھیان سے سنیے. آمین. آپ کی سوچ، آپ کے خیالات خدا کے حضور بڑے معنی رکھتے ہیں. اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے کردار کا تگڑا ہونا بے حد ضروری ہے. اور میرے عزیزو، صرف یہ کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہو جائے گی کہ میں کتاب مقدس کی تمام تر سچائیوں سے واقف ہوں. اچھی بات ہے، آپ واقف ہیں، کل علمیت آپ کے اندر ہے، تو بھی خدا کن باتوں کا حساب لے گا؟ جب ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی کتاب کھولی جائے گی؟ لکھا کتابیں کھولی جائیں گی اور آپ کے اعمال کا حساب ہوگا، اور جس کا نام کتاب حیات میں ہوگا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا، ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائے گا. اب میرے عزیزو، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ خدا کن چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کی زندگی سے. آپ کے اعمال، آپ کی باتیں. لکھا ہے کہ باتوں کا بھی حساب ہوگا، آپ کا رویہ اس کا بھی حساب ہوگا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کا حساب ہوگا. اس لیے جو خدا کے پاس آتا ہے اس بات کا یقین اور بھروسہ کرے کہ خدا موجود ہے اور خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. آپ کا ایمان کے ساتھ ساتھ اس بات پر یقین، بھروسہ اور توکل ہو کہ آپ خدا کے حضور آئے ہو تو خدا موجود ہے. یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، یہ تو پہلی بات ہے. اور پھر اس کے بعد خدا کا بندہ مقدس پالوس اس بات پر توجہ کرواتا ہے کہ خدا کس طرح کا ایمان چاہتا ہے آپ سے. عمل کے ساتھ والا. آمین. کردار کے ساتھ والا خدا ایمان چاہتا ہے کہ آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں یہ بات شامل ہو کہ آپ خدا کے پاس آئے ہو تو خدا موجود ہے، خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. یہ عمل کے ساتھ ایمان ہے. تو عزیزو، اس بات پر ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے. آپ رسمی عبادتوں سے گریز کرو، رسمی سجدوں سے گریز کرو، جو بھی کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو. عزیزو، آپ کا یہ جو روحانی پن ہے، ذرا غور کیجئے گا، آپ کا یہ جو دکھاوے کا روحانی پن ہے، یہ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہو. یہ مت سمجھیں کہ لوگ آپ کو بڑے راست باز سمجھ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگ بھی جانتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے. آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ خدا یسوع نے یہ بات کیوں اپنے شاگردوں سے پوچھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. ضروری ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہو، اس کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے ساتھ آپ رفاقت کا دعویٰ کرتے ہو، فیلوشپ کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر آپ بھی اس بات پر غور کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور لوگ آپ کی دعائیں، عبادتیں اکاؤنٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی خدا کرے گا. خدا کس بات پر آپ کو یہ کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے پیارو، اس میراث میں سے لو. آپ کے اعمال تگڑے ہوں گے تو. آمین. آمین. اس لیے میرے عزیزو، آپ کا رویہ جو عمل اور کردار میں آتا ہے، آپ کی سوچ جو عمل اور کردار میں آتی ہے، آپ کے خیالات جو عمل اور کردار میں آتے ہیں. اس لیے تو میرے آقا میرے خدا یسوع نے کہا کہ جو دل میں بھرا ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے. آمین. غور کیجئے گا ذرا، جو دل میں بھرا ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کہے گی کہ اچھا آدمی
اپنے اچھے خزانے سے، ہاں جی بولیے گا، اپنے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی اپنے برے خزانے سے بری چیزیں۔ تو یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ دل میں وہ بھریں جو اچھا ہے۔ آپ کی پرسنالٹی آپ کی گفتگو سے واضح ہو جاتی ہے، آپ کا روحانی زندگی کا موازنہ ہو جاتا ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں۔ تو عزیزو، اس لیے تو خدا کا بندہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ تمہاری گفتگو بھی ایسی ہو جیسے خدا کا، بولیں جیسے خدا کا کلام۔ آمین، دوست نال جی آمین۔ تمہاری گفتگو بھی ایسی ہو جیسے خدا کا کلام ہے۔ باز آئیں ان باتوں سے جو خدا کو پسند نہیں ہے، باز آئیں ان الفاظوں سے جو اپنی آپ زبان سے ادا کرتے ہو جو خدا کو پسند نہیں ہے، باز آئیں ایسے رویے سے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ مقدس یعقوب کہتا ہے، آئے میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا دوسرا باب، یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کی 20ویں آیت سنیے، ذرا غور کیجئے گا، سنیے گا۔ لکھا ہے دوسرے باب کی 20ویں آیت، لکھا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ سنیں، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سنیں ذرا آپ اور دھیان کریں، اس بات پر غور کریں، غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے لیے فکر مند ہوں آپ کیوں نہیں ہوتے فکر مند؟ کیوں آرام کی زندگی آپ گزار رہے ہیں؟ کیوں آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کی تڑپ نہیں ہے؟ کیوں آپ جو ہے وہ اپنی باتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہو اور یسوع کی باتوں کو، خدا کے کلام کو کم ترجیح دیتے ہو؟ نہیں، جو میں کہتا سو کہتا ہوں، نہیں، ایسے رویے سے باز آئیں۔ یہ تو بات کر رہا ہے خدا کا بندہ مقدس یعقوب، کہتا ہے مگر اے نکمے آدمی، تیری دعا سے لوگ شفا تو پا رہے ہیں، تو یسوع کے نام سے بڑے بڑے معجزات تو کر رہا ہے، کلام کی تمام آیات تجھے زبانی رٹی ہوئی ہیں، ہر ایک بات سے تو واقف ہے، تو بھی اس بات سے واقف نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، کیا تو اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ایمان جو ہے بغیر اعمال کے، یعنی کردار کے، بالکل فارغ ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اپنی اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے، ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا کہیں ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ الرٹ ہے، ریڈ سگنل ہے آپ کی زندگی میں، غور کریں، اس بات پر فخر نہ کریں کہ میں جاتا ہوں تو بدروہیں بھاگ جاتی ہیں۔ نہیں، آپ نہیں جاتے۔ میں دعا کرتا ہوں تو شفا ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ شفا نہیں دے سکتے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا روحانی معیار، روحانی باتیں تب نکھر کر سامنے آئیں گی جب ہم اپنے رویے پر غور کریں گے، اپنی باتوں پر غور کریں گے، اپنے الفاظوں پر جب ہمارا دھیان ہوگا کہ میں بولن کی ڈیاں ہیں، یوں تو میں دعا کرنے والا ہوں یا دعا کرنے والی ہوں، کبھی غور کیا؟ یوں تو میں ہر اتوار سب نہ آگے جا کے بہنا ہے، یوں تو
میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے وہ خدا کی حضوری سے معمور ہوتا ہوں، لیکن تو بھی کیا میں اپنے رویے پر غور کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرے عزیزو، آج کی شام، آج جس رسم کو ہم نبھانے والے ہیں، جس بات پر ہم غور کرنے والے ہیں، وہ میرے اس پیغام کا حصہ ہے۔ ہمیشہ دیکھیں خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب میرے ساتھ نکالیے گا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 13واں باب۔ یہاں میرے آقا، میرے خدا یسوع مسیح نے اپنے ابتدائی چرچ، ابتدائی کلیسیا کی توجہ اس بات کی طرف کروائی تھی کہ رویہ درست کر لو۔ آمین، آمین۔ کیا کرو جی؟ رویہ درست کر لو۔ ہم ہر سال ان ایام میں آ کر بڑے روحانی ہو جاتے ہیں۔ کئی بہنیں بڑی فخر کے ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں میری بیٹی نے 40 روزے پورے رکھے ہیں، اچھی بات ہے۔ میرے بیٹے نے 40 روزے پورے رکھے ہیں، اچھی بات ہے۔ بڑے روحانی ہو جاتے ہیں، چرچ بڑے پڑے ہیں، اور جیسے ہی عید گزرے گی چرچ پھر خالی ہو جائیں گے، ہم پھر بیک ٹو اسی لائف میں، اسی زندگی میں چلے جائیں گے۔ ایسا مت کریں عزیزو۔ دیکھتے ہیں کہ آخری فصح پر کیا ہوا اور خدا یسوع مسیح کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ آمین، آمین۔ میں سے دیکھیے گا یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئی انجیلی بیان میں سے، اور اس کا 13واں باب ہے، اور 13ویں باب کی پہلی 20 آیات، یہاں پورا واقعہ موجود ہے۔ خدا یسوع اپنے شاگردوں سے اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب وقت آن پہنچا ہے۔ اور وقت کیا ہے؟ کہ وہ گناہگاروں میں شمار کیا جائے اور اس کو صلیب پر جڑ دیا جائے۔ وہ جان چکے تھے کہ وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ 13ویں باب میں یوں لکھا ہے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور پھر آگے، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ساتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا ہوں اور خدا کے پاس ہی جاتا ہوں۔ عزیزو، آگے ہم پڑھیں گے، خدا یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج شام میں تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اور جب ہم فصح کی جو ضیافت ہے اس کے رواج کو دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، تو جو فصح کی ضیافت تیار کرنے والا خاندان ہوتا تھا اور بلائے ہوئے تمام مہمانوں کو وہ ویلکم کرتا تھا۔ اب ویلکم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ دسترخوان لگ جاتا تھا اور آنے والے تمام مہمانوں کو ریسیو کیا جاتا تھا، اور گھر میں سے کوئی بھی ایک اس بات کی ذمہ داری لیتا تھا کہ وہ دروازہ پر ہی آنے والے مہمان کے پاؤں دھوتا، اور پاؤں دھو کر اسے دسترخوان تک لے جایا جاتا اور اسے ویلکم کیا جاتا اور اسے بٹھایا جاتا۔ آج شام
جب یہ ضیافت تیار ہوئی تو کوئی بھی مہمان نوازی کے لیے دروازہ پر نہ تھا. رویہ کیا تھا؟ گھمنڈ اور غرور سے بھرے ہوئے تمام وہ شاگرد، میں کیوں پوند ہوں، میں بڑا ہوں، وہ یہ ڈیوٹی کر لے، فلاں یہ جو خدمت سر انجام دے لے. لیکن ان میں سے جب یہی بات ان کے اندر چل رہی تھی تو کوئی بھی اس خدمت کے لیے، کسی نے بھی اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے نہیں پیش کیا. خدا یسوع دسترخوان تک پہنچ گئے ہیں، اور جب کھانا ہو چکا محسوس کیا اس بات کو. میں نے شروع میں یہ کہا کہ آج کا جو حصہ ہے یہ میرے جو سالانہ پیغام کے ساتھ بہت اٹیچ کر رہا ہے. کیا آپ خدا کو پسند ہیں؟ ایک ایماندار کا خدا کو پسند آنا بہت ضروری ہے. اب رویہ یہاں یہ تھا جو ہم سب کا ہے. ہم سب کا ہے نا. کبھی کسی عام شخص نے آ کر ہمیں یہ نہیں کہا کہ پادری صاحب آج دریا میں بچھاواں گا. نہیں، ہم بچھیوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لگے ہوئے سیٹ اپ پر آ کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ہم سوری ٹو سے ایوری ون، ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش نہیں کیا. نہ کبھی کسی بہن نے آ کر کہا کہ پادری صاحب آج چرچ دی میں صفائی کریں گی. نہیں، کبھی نہیں. کبھی کسی بھائی نے آ کر نہیں کہا کہ بھی جی چرچ کا کوئی کام ہے تو ہمیں بھی بتائیں. نہیں، ہم صرف چرچ کرنے آتے ہیں. یہی حال ابتدائی چرچ کا تھا، جو آج ہم میں جو کثرت کے ساتھ ہم ماڈرن چرچ ہو گئے ہیں. ابتدائی چرچ میں بھی پہلے جو 12 تھے ان میں بھی یہ بات کثرت کے ساتھ تھی کہ میں کیوں کراں. جو آج ہم میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے یہ بات، میں کیوں کروں، میری ذمہ داری نہیں ہے نا. ہمارا رویہ، اور یہی رویہ یقین کیجئے گا کہ آپ کے خدا کو پسند نہیں ہے. آپ ایماندار ہیں، دعا کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ اس رویے کے ساتھ ایماندار ہیں تو پھر آپ خدا کو پسند نہیں ہیں. یہی بات یہاں ہوئی. وہ دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا. جب کھانا ہو چکا تو لکھا ہے خدا یسوع نے اپنے آؤٹر جو اوپر انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ کپڑے اتارے. یا اکثر یہاں سے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ خدا یسوع نے کپڑے اتارے. وہ جو آؤٹر لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس دور میں جو تھا وہ لباس کا طریقہ کار تھا، ایک نیچے ہوتا تھا اور اس کے اوپر ایک لباس پہنا جاتا تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ اکثر اس کے لیے ایک ٹپیکل سا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، گون. وہ پہنا جاتا تھا اور مرد بھی اسے پہنتے تھے. مرد حضرات کا اور طرح کا ہوتا تھا اور بہنوں کا اور طرح کا ہوتا تھا. تو انہوں نے وہ اتارا اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے، اور لکھا ہے کہ رومال پکڑا، پانی لیا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کیے. اور جیسے وہ پترس کے پاس آتے ہیں تو لکھا ہے، ہمیشہ دیکھیں، جیسے وہ پترس کے پاس آتے ہیں دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اسے پہنچنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ اب گھمنڈ اور غرور کی بات ہے نا. اب اچانک روحانیت جاگ پڑی. دوسرے لفظوں میں وہ کہنے لگا کہ تو ہمارا استاد ہے، ہم روحانی طور پر استاد مانتے ہیں آپ کو، تو میں تو آپ کو کبھی بھی اپنے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. تو خدا یسوع نے کون سی بات کی، سنیے ذرا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا.
पतरस से कहा तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक। अब ये बात थी, अब वो शरीक क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि रवैया ठीक नहीं था। रवैये में कहीं ये बात शामिल थी कि मैं बड़ा हूं, मैं पांव नहीं धोऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब लिखा है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो आसमान की बादशाही में। ये बात है, दर हकीकत बात ये है। आमीन। ज़्यादा तालियां खुदा के जलाल के लिए और जोश के साथ। दर हकीकत बात ये थी जो खुदा यीशु उस शागिर्द को सिखाना चाह रहे थे, जो आज हमें भी सिखाना चाह रहे हैं। इस रस्म को महज रस्म मत समझिएगा, नहीं नहीं, ये बात आप अपने दिलों में बैठा लें कि आप तब खुदा को पसंद आएंगे जब आप अपनी मैं का इनकार करेंगे कि मैं नहीं, मैं नहीं, खुदा का फजल है। आमीन। मैं नहीं कहना। आपने शागिर्द होते हुए, उसके कलीसिया मेंबर होते हुए इस बात पर जरा गौर करें कि खुदा यीशु को यह जरूरत इसलिए महसूस हुई। सुन ले बहनों, जरा सुन लें। भाइयों जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी जिंदगी में भी हलीमी और फरोतनी को ज्यादा दर्जा दें, तब आप खुदा की पसंदीदा शख्सियत बनेंगे, पसंदीदा रास्तबाज होंगे, पसंदीदा ईमानदार होंगे। जब आप अपने अंदर से इस रूहानी घमंड को, रूहानी गरूर को निकालेंगे, तब आप खुदा को पसंद आएंगे। आमीन। ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है? यूं तो दुआ करता है बदरूहें भाग जाती हैं, यूं तो दुआ करता है लोग शिफा पाते हैं, यूं तो बड़ी बड़ी नबूवतें करता है, लेकिन क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है कि तेरा रवैया दुरुस्त होना चाहिए दूसरों के साथ? आमीन। आमीन। यही बात यहां आज के इस पैगाम में हम सीखना चाहते हैं। शागिर्दों के पांव इसलिए मेरे आका, मेरे खुदावन यीशु मसीह ने धोए, दो जहानों का वो मालिक, जिसके कहने से मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता, जिसके कहने से तूफान थम जाता, उस बड़ी शख्सियत ने ये करके मुझे और आपको सिखाया है कि एक दूसरे की इज्जत करो। आमीन। आमीन। और इस रूहानी घमंड से दूर रहो। अगर अच्छा कलाम सुना लेते हो तो ये खुदा की देन है, अच्छी दुआ कर लेते हो तो ये खुदा की देन है। सोचें, खिदमत करें। जो कि खिदमत करना चाहता है तो अपने आप को छोटा बनाए, है ना? एग्री है मेरे साथ? हालेलुया। हाँ, हमें एग्री होना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात का तकाजा करता है, खुदा यीशु इस बात का तकाजा करते हैं कि अगर तुम मेरे शागिर्द हो तो फिर हलीमी और फरोतनी तेरी पहचान हो। आमीन। फिर तेरी पहचान यीशु जैसा मजाज हो। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, पांव धोने की इसलिए जरूरत पड़ी कि पहले चर्च में हर कुछ समझ रहा था कि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों दरिया में शामा, है ना? मैं क्यों ये काम करूं, मैं चर्च के वॉशरूम क्यों धोऊं, मैं तो बड़ा हूं, मैं दया की भी देता हूं, मैं हफ्ता में 2 बार रोजा भी रखता हूं, मैं रास्तबाज हूं, मैं पाकीज़ा हूं, मैं क्यों ये काम करूं? यही मैं इन शागिर्दों में थी। इसलिए यीशु ने उनके पांव धोए। और यीशु ने ये बड़ी खास बात की है पतरस के साथ कि अगर मैंने तेरे पांव ना धोए तो फिर तू मेरे साथ शरीक। वो क्यों शरीक नहीं होगा? इसलिए कि उसमें घमंड और गरूर था, और यीशु चाहते थे कि ये बात मेरे चर्च में ना हो। आमीन। ये बात मेरे लोगों में ना हो।
हलीमी और फरोतनी मेरे लोगों की पहचान हो। और जो मसीह है, मसीह पर ईमान रखता है, खुदा में है, वो नया मखलूक है। और नया मखलूक जो है वो कभी भी ऐसा रवैया नहीं रखता जिस वक्त हमारा है। सॉरी टू से एवरीवन, जिस वक्त हमारा रवैया है, खुदा इस रवैये की वजह से हमें नापसंद कर रहे हैं। आज मेरे अजीजों, इस रस्म पर जो आज हम अभी गुजरानने वाले हैं, मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि आप कभी भी अपने आप को बड़ा ना बनाएं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। कभी भी वीआईपी प्रोटोकॉल में ना जाएं। दुआ करते हुए, इबादत करते हुए, आम चर्च मेंबर होते हुए कभी भी आप वीआईपी प्रोटोकॉल में ना जाएं, क्योंकि ये ईमानदारों की तबाही है। वीआईपी प्रोटोकॉल जिसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि जो बड़ा होना चाहता है वो क्या करे, अपने आप को छोटा बनाए। और जो खिदमत करना चाहता है ना, खिदमत करना चाहता है, वो अपने आप को छोटा बनाए। तो ये खुदावन ने कहा कि मैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि अगर मैं खुदावन तुम्हारा उस्ताद तुम्हारे साथ ऐसा करता हूं तो वाजिब है तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो। वाजिब है ये कि तुम एक दूसरे की कदर करो, अपने रवैये पर गौर करो। सा मेरे अजीजों, जो ईमान अमाल के साथ होगा, जिस ईमान में आपका रवैया दुरुस्त होगा, जिस ईमान में आपकी बातें दुरुस्त होंगी, जिस ईमान में आपके ख्यालात दुरुस्त होंगे, जिस ईमान में आपकी गुफ्तगू दूसरों के लिए बायस से बरकत होगी, फिर आप खुदा की पसंदीदा शख्सियत होंगे, फिर आप खुदा के पसंदीदा ईमानदार होंगे। मेरे अजीजों, अपने रवैये पर गौर करें। और आज खुदा यीशु मसीह का शागिर्दों के पांव धोना इस बात की तरफ हमें ले जाता है कि अगर हमारा उस्ताद इस लेवल तक आ सकता है, अपने शागिर्दों के पांव धोता है, मुझे और आपको क्या है फिर? किस घमंड और गुरूर में हम? सीनियर पादरी साहब, सीनियर खिदमत गुजार, है ना? ये अल्फाज हमारी रूहानी तबाही का सबब बन रहे हैं। ये वीआईपी प्रोटोकॉल हमारी रूहानी तबाही का सबब बन रहा है। आए मेरे अजीजों, अगर हम यीशु के फॉलोवर हैं तो यीशु को ही फॉलो करें, उसकी तालीमात पर ध्यान करें। अगर आप खुदा के पसंदीदा ईमानदार बनना चाहते हैं तो इस रस्म को महज रस्म मत समझिएगा। आमीन। असले कलाम की जाने बातें हैं, वही मेरे पैगाम का हासिल। हर दफा मैं यही बात करता हूं और आज भी यही बात करूंगा। याकूब का खत, उसका दूसरा बाब और 26वीं आयत, लिखा है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मैयत को जरूरत पड़ती है कि 4 लोग उसे उठाकर मूव करें। उसी तरह वो ईमानदार जिसकी जिंदगी में अमाल नहीं है ना, वो इस मुर्दा की तरह है जिसमें जान नहीं है। कभी मैयत देखी? सबने देखी। जनाजा देखा ना आपने कि 4 लोग उसे लेकर जाते हैं। इसी तरह वो ईमानदार जिसके अमाल तगड़े नहीं है, वो उस मुर्दा की तरह है जो किसी के सहारे पर चल रहा है। सो आए मेरे अजीजों, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में अमाल की तरफ ध्यान करें। आपकी गुफ्तगू, आपकी सोच, आपके ख्यालात, क्योंकि अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से तो लोग की पहचान लेंदे ने, पहचान लेंदे ना। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आप जितना मर्जी कह लें लेकिन पहचाने जाओगे। आए लोग हमें ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई ये यीशु का बंदा है, यीशु की बंदी है, क्योंकि इसमें यीशु नजर आता है। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, आज की शाम अपने अमाल पर ध्यान करें, अपनी सोच पर ध्यान करें, अपने ख्यालात पर ध्यान करें। सुर को झुकाएं, आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा।
دھیان ضرور کیجئے گا بھائیو، دھیان ضرور کیجئے گا کہ کس طرح چلتے ہو۔ مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، میں تیرے شکر گزاری کرتا ہوں ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے۔ دیکھ رب الفاظ خدا جنہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ تیرے کلام کو سنا، تو خداوند ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور آج جو رسم ادا کی جائے خدا، اس پر بھی خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ یہ رسم اس چرچ کے لیے محض رسم نہ ہو، بلکہ ان کے لیے یہ عملی اور خداوند پیغام ہو۔ خدا اپنا ہاتھ بڑھا، ان کو اپنی حضور یاد فرما، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین آمین۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے، اس مسیحا کے لیے جس نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے ایک دوسرے کی قدر کرنا ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ یسوع نے پطرس سے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے تیرے پاؤں نہ دھوئے تو میرے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے، خدا یسوع نے کر کے دکھایا، چونکہ ہمیں ضرورت ہے خود میں اپنے اندر حلیمی اور فروتنی کو زیادہ ترجیح دینا۔ آمین۔ خاکساری اور انکساری ہمارا رویہ ہو۔ آمین۔ سو خدا آپ کو ایسا بننے کی